صحافتی لیڈر بھی رہے ہیں, لاہور پریس کلب کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں, پی یو جے کے صدر رہے ہیں. صحافت اس ملک میں ابھی ہے؟ نہیں, صحافت تو میرا خیال ہے کہ بڑا عرصہ پہلے مکمل آ گئی. اب تو صرف یہ ہے کہ عوام کو اس بات کا ایکسپوجر ہو رہا ہے کہ صحافت نام کی چیز اب اس پاکستان میں نہیں. ہمیں بھی نہیں پتا تھا, ہم بھی سمجھتے تھے کہ آزادی اظہار کے لیے ہم لوگ سٹرگل کر رہے ہیں. ایکچولی ہم میر شکیل کے لیے, مجیب الرحمان شامی کے لیے, ضیاء شاہد کے لیے, لکھانی کے لیے, ہم ان کے اشتہارات کی لڑائی لڑ رہے ہوتے تھے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایکچولی یہ ان کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. تو بائی دا ٹائم کی چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ایکسپوز ہوئی. مجھے تو بڑا ایکسپیرینس ہوا اس بات کا. نہیں, لیکن ہمارا یہ بھی تو ہوتا تھا اس ادارے پہ کرائسس آ جائے گا, ادارہ بند ہوگا تو ہمارے ہزاروں کارکن بے روزگار ہوں گے. ہم تو اصل میں کارکن کی لڑائی لڑتے ہیں. جب کارکنوں کو ادارہ خود بے روزگار کرتا ہے پھر کب جاتے ہیں؟ ہم تب بھی لڑتے ہیں. نہیں, کیا لڑتے ہیں؟ نہیں, ہم نے اس کو لڑائی لڑی. آپ ایسا کریں, ہماری تنخواہ لے دیں ٹائم پہ. اچھا, نہیں, ہم نے اس کو لڑائی لڑی ہے. جلوس لے کے آ جاؤں گا. جلوس لے کے آئیں گے, وہ اپنا مکے چلے جائیں گے عمرہ کرنے, ہم کیا کریں گے؟ اچھا نہیں سر, ہم نے وہ لڑائی لڑی ہے. آپ جانتے ہیں میں نے اپنے دور میں, آپ نے اپنے دور میں بڑی ہم نے کوئی اسٹرگل کی ہے کہ اپنے جو صحافی کارکن ہیں یا جو اخباری مال کارکن ہیں, ان کو, میڈیا کے کارکن, ان کو ہم بہتر سکیور روزگار دلوا سکیں. لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. مطلب ہمارا 1% ہی ہے کامیابی کا تناسب. اصل میں صحافی کی ایک بدقسمتی ہے جی, صحافی ہر ایک کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے, اپنے نہیں. جب اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں بلیک میلر ہے. اچھا موشا صاحب, اسی میں بتائیں, یہ صحافی جو ہے وہ کرائے پہ گھر لینے جائے اس کو نہیں ملتا, قسطوں پہ گاڑی لینے جائے اس کو نہیں ملتا, وکیل کو بھی نہیں ملتا, رشتہ نہیں ملتا. سر رشتہ بڑی مشکل ہوتا ہے, جھوٹ بول کے رشتہ ہوتا ہے. وہ پہلے انہوں ڈاکٹر دسنا پہنتا ہے. وہ ساڈی واری تے اگلے نوں استخارے یاد آ گئے سر, ساری عمر نہیں کتے انہوں نے کیا استخارہ کرو پہلے. اچھا نہیں, میں آپ سے گزارش کروں, ویسے یہ ابھی نہیں صاحب موضوع اس طرف چل پڑا ہے تو میں ایک بات کرنا چاہتا, پھر ہم چاہتے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم دوسری طرف آئیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نوجوان دیکھ رہے ہیں, جو یہ ایڈمائر کرتے ہیں بشر لقمان کو, جو حامد میر کو کرتے ہیں, جو عاصمہ شرازی کو کرتے ہیں, یہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سر, ان کے پیچھے 30-40 سال کی پوری ایک جان لیوا سٹرگل ہے. اس کے بعد یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اینکر کی سلاٹ ہوتی ہے, جس کو دیکھ کر آپ لوگ انسپائر ہو کے نوجوان بچے بچیاں لاکھوں روپے خرچ کرواتے ہیں والدین کے, بیکن ہاؤس میں, LGS میں, پتہ نہیں کہاں کہاں, جی ہم نے میڈیا اسٹڈیز کرنی ہے, سب فراڈ ہے ٹوٹل. بالکل اس طرف نہ آئیں پلیز, برائے مہربانی. پاکستان کے اندر میڈیا انڈسٹری سوائے چوروں کے, ارب پتی لوگوں کے چوری کے پیسے کو سکیور کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے پلیز اس طرف نہ آئیں, اپنے آپ کو کسی اور فیلڈ میں. آپ دیکھیں نا 90% چینلز ہیں ریئل اسٹیٹ والوں کے, جن کی جعلی سوسائٹی ہے سارے. میں ابھی نام لینا شروع ہو جاتا ہوں. ان کا جو چینل ہے اس کی بھی جعلی سوسائٹی ہے. اب ہم کس کو شو کریں گے, وہ ساروں کا ایک ہے. ہم بتا ہی نہیں سکتے لوگوں کو کہ یہ سوسائٹی میں پیسہ نہ لگاؤ, یہ نہ لگاؤ, یہ نہ لگاؤ. جب ہم لوگوں کو سیکیور نہیں کر سکتے تو پھر صحافت کیا رہے گی؟ ہی سیڈ شی سیڈ. یہ لہٰذا یہ نا, میں یہ سیریسلی, میں کئی بار یہ بات اپنے شو پہ بھی کر چکا ہوں, میں یہاں پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان آپ دیکھیں نعیم صاحب, یقین کریں, یعنی 2 سال کا جو میڈیا اسٹڈیز کا یہ کورس کرواتے ہیں, اس کے بعد جناب وہ بچہ تب تک اپنے والدین کا 20 سے 25 لاکھ روپے لگوا دیتا ہے. اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو آپ کے پاس سفارش آ رہی ہوتی ہے, اس کو انٹرن پہ رکھ لیں, اور وہ بغیر پیسے سے نوکری شروع کرتا ہے. اس کے بعد جناب وہ کام شروع ہوتا ہے, جو دیگر وہ پیسے لگ رہے ہیں وہ دیگر بھاجی ادارہ بند ہو گیا. آپ تو دونوں بڑے لوگ ہیں نا, تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچائیں پلیز, اس طرح مت لے. سر میں نے تو روڑی کٹی ہے نا, میں تو مینجمنٹ کرتا رہا, بیورو چیف رہا, تو میسکوم کر کے 99.9% جو بچے آتے تھے ان کو علی بیبی نہیں آتی تھی. ان کو پڑھانے والے نان پروفیشنل ہیں. ایگزیکٹلی, وہ انٹرنیٹ سے سلیبس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ان کو رٹے لگوا دیتے ہیں. بالکل ایسی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ایک دفعہ ایک امریکن پوچھا تھا صحافی CNN کا آن رپورٹنگ, مجھے کہنے لگا کہ دونوں سائڈوں کی وہ انالیسز ہونا چاہیے, رپورٹ ہونی چاہیے. میں کب پتر ادھر محرم میں آ کے رپورٹ کری, زلجنا کے جلوس پہ جب دھماکہ ہوگا خدا نہ خواستہ, پھر بتائیں ذرا کس نے کیا کرایا, میں دیکھتا ہوں تو کتنی دیر رہتا ہے. آئی مین یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ دونوں سائڈوں کی رپورٹنگ کرو, تیسری سائڈ کی بھی رپورٹنگ کرو, لیکن آپ کی 60% رپورٹنگ تو وار آن ٹیرر کے اوپر ہے. جی, آپ کیسے اس کو اس طرح بیلنس کر سکتے ہیں؟ آپ بڑی ڈینجرس ٹیریٹری میں ہیں. پھر یہاں پہ برادریاں آپ کے خلاف اڑ جاتی ہیں, یہاں پہ مافیاز آپ کے خلاف اڑ جاتے ہیں. آپ کو بتاؤں میری زندگی میں سب سے پہلا کیس کس نے کیا تھا میرے اوپر؟ کس نے؟ آل پاکستان بیگر ایسوسی ایشن نے.
گداگر ایسوسیشن ہے. کمال ہو گیا. میں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا این ٹی ایم. جیلی نوٹ دے کے چلے گئے؟ نہیں میری گل سنو, میں اپنا ایک این ٹی ایم میں ہوتا تھا, این ٹی ایم نے ایک ڈرامہ بنایا, میں تو نہیں تھا اس میں, یعنی اس کا نام تھا کشکول. لیکن میں جی ایم تھا نا اصل میں, تو اس لیے میرے اوپر آ گیا وہ. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا استحقاق مجروح کی, ہم کشکول نہیں اٹھاتے. انہیں فقیروں کو حقیر دکھایا. کمال ہو گیا. یہ کیس تھا میرے اوپر, اور نئی بخاری نے میرا کیس لڑا ہے وہاں پہ جا کے. کمال ہو گیا. ਉਹ ਫਿਰਦੌਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਕਲ ਆਈ है. जी जी सर, ऐसे तो इसके ऊपर जो अच्छा वो मेरा फैन भी है, वो कभी कभी मुझे गिफ्ट भी दे देता भाई पे. वो मुझसे नहीं लेता. ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲਓ. या ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨੇ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਚੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ. ਘੜੀ ਵਾਲੇ चोर की गल कर. اچھا اس بات کو جو ہے نا, بس یہاں پہ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ بڑی زبردست بات مجھے لڑ گئی ہے مبشر صاحب کی ایک بات کا. اس کا جو ہے نا میرا انالیسز یہ ہے چھوٹے سے کیریئر میں, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے 90% میڈیا آنرز جیلوں میں ہوتے اگر ان کے میڈیا ہاؤسز نہ ہوتے. بالکل ٹھیک بات ہے, ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے, اب بھی ہونا چاہیے سر. تو ان اداروں میں صحافت کیا ہوگی؟ پہلی تو بات آزادی ہے, صحافت ہمارے اداروں کے اندر نہیں ہے, نہیں ہے, ہم خبر ہی نہیں دے سکتے. یار میری بات سنیں, میں ایک بہت بڑے جو ہے نا ادارے کے اندر کام کرتا تھا, اور ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بہت بڑا صحافی جو روزانہ کرپشن کے خلاف بولتا تھا بیٹھ کے, روزانہ پروگرام, 2 بڑے سینئر صحافی بیٹھ کے نا, انہوں نے میں نام رکھیا اسی ہیکل اینڈ جیکل, ٹھیک ہے, وہ بیٹھ کے نا کرپشن کے خلاف بول رہے. ایک دن میں نے ایک کو میسج کیا, میں کہ یار تیرا کرپشن کے خلاف بولنا نہیں بنتا, میرا بھی نہیں بنتا. کہندے کیوں؟ میں کہا کیونکہ جس چینل تے تو بیٹھا ہے نا وہ تعلیم فروش بھی ہے اور لاہور فروش بھی ہے, تے جس ٹی وی تے میں بیٹھا ہاں نا اودی جڑی بلڈنگ ہے نا وہ گلی دے اوتے بنی, نالے تے بنی ہے, لہٰذا ہم دونوں کا نہیں بنتا. سو یہ جتنے چینلز ہیں نا, یہ مالکان ہے ساری اسی طرح. اور زیاد شاید مرحوم نا جو خبریں میں نا, وہ فاروق شہزاد گوری نے خبر دے دی کسی طوائف کے خلاف, کچھ اسکینڈل ہوگا, خبر دے دی, وہ چھپ گئی فرنٹ پیج پہ, تو زیاد شاہد صاحب نے بلا لیا فاروق شہزاد گوری کو اور اپنے اسٹائل میں گالیاں نکال کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے جو ہے وہ خاتون کے خلاف. انہوں نے کہا سر یہ ساری طوائفوں کی مجھے لسٹ دے دیں کہ کس کس کے خلاف میں نے خبر نہیں دینا, ٹھیک ہے نا. تو اب تو یہ ہے کہ چینلز میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے اداروں میں کہ بھائی اے ہاؤسنگ سوسائٹی نے نہیں چھیڑنا, ایس بزنس نے نہیں چھیڑنا, ایس ایس ایچ او نے نہیں چھیڑنا. مجھے آپ ایک بات, ایس ایس ایچ او کے خلاف آپ مجھے ایک بات ہے, میں ابھی ریسنٹ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. میں تو مفروضوں میں بات نہیں کرتا, ڈائریکٹ کرتا ہوں. جی سر. پیپلز پارٹی اور کچھ جماعتوں نے ہڑتالیں کی ہیں ابھی کہ یہ نہروں کے خلاف, 6 نہروں کے خلاف. یہ کسی نے کسی چینل پہ نہیں بتایا, اور میں اعلان آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ $1.5 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے ان ہڑتالوں کا, ٹھیک ہے. کون اپنا مجرم ہے آپ مجھے بتائیے یار. آپ کے پاس اسمبلی, آپ کے پاس سینٹ ہے, آپ کے پاس پروونشل اسمبلی, آپ کے پاس 100 فورمز ہیں جن پہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اینڈ اس پروٹیسٹ کو آپ ویزیبل کر سکتے ہیں. آپ سڑکیں بند کرتے ہیں, آپ گڈس کی ٹرانسپورٹیشن بند کرتے ہیں, $1.5 بلین کا اس ملک کا نقصان کر کے آپ اپنے آپ کو اس ملک کا خیر خواہ سمجھتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں یار, یہ کس چینل پہ ہم بتا سکتے ہیں؟ چلے مجھے بتائیں. حکومت کی یہ سپورٹ صرف نہیں ریڈ زون ہے سر, حکومت کی سپورٹ نہیں تھی نا ہڑتالوں. میری ایک بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حکومت کی سپورٹ ہو یا نہ ہو, لیکن حکومت میں اتنا کردار نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دے. بولے نا احسان اقبال, اب بولے نا اس کے اوپر آ کے عطا تارڑ, بولے نا اس پہ عظما بخاری, بولے نا اس پہ مریم اورنگزیب, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, سب نے ایکا کیا ہوا ہے کہ اسی طرح حکومت چلانی ہے, ورنہ پھر